أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی یہ 19ویں نشست ہے. بات چل رہی تھی ہماری کہ اللہ انسان کا علم اور اس کا گنان حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جو ذریعے ہیں اور اسباب ہیں وہ بہت لمیٹیڈ اور محدود ہے. یہاں تک کہ ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ آخری وحی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جاری ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائے انسانیت کو ہر چیز بتلا دی جو ایک انسان کے لیے اپنی دنیا بنانے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے. وہ ہر چیز پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ 2 اور 2 4 کی طرح ایک دم واضح کر کے بیان فرما دی، اور پھر انسان کو مکلف بنایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں اپنی زندگی میں اپنانی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے زندگی بھر اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. گویا کرنے کے کام بھی بتلا دیے اور نہ کرنے کے کام بھی آپ علیہ السلام نے سب کو بتلا دیے. چنانچہ اس کی بنیاد پر 2 قسم کے لوگ وجود میں آ گئے. پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے بیان کردہ شیڈیول کے مطابق اور آپ علیہ السلام کے پیش کیے ہوئے سلیبس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم پڑھتے رہیں گے، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. زکوٰۃ کا حکم دیا دیتے رہیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں. اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں حکم ملا ہے، ہم اسی کی طرح اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے. ہم اس میں اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسی زندگی گزارنی چاہیے بس اسی طرح سے ہم زندگی گزاریں گے، ذرہ برابر آگے پیچھے ہم ہونے نہیں دیں گے. ایک قسم کے وہ لوگ ہو گئے. دوسری قسم کے وہ لوگ کہ جنہوں نے نبوی سلیبس کے مطابق اور آپ علیہ السلام کی بتلائی ہوئی شریعت اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور نہیں گزار رہے ہیں.
یا انہوں نے ٹھان لی ہے کہ بھلے نہیں ہم کو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا مگر ہم تو نہیں پڑھتے، بھلے زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے مگر ہم تو اپنے طور پر زندگی گزاریں گے. یہ دوسری قسم کے لوگ ہو گئے. ضرورت پیش آئی اب کہ دونوں قسم کے لوگوں کو ان کی زندگی اور ان کی لائف سٹائل کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس بلا کر کے جزا اور سزا عطا کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اس کی نماز کا بدلہ دیا جائے اور نہ پڑھنے والے کو گرفت کی جائے. اسی طرح ہر حکم کے بارے میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو کرنے والا یہ چاہت رکھتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر کوئی صلہ اور بدلہ ملنا چاہیے، اور نہ پڑھنے والے کے بارے میں بھی ہمارا گمان یہ ہے کہ ان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے. مگر چونکہ یہ دنیا صرف دارالعمل ہے، یہ کارگاہ ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے، یہ کسی کے کام کا پورا پورا بدلہ اس کو یہاں مل جائے، چاہے وہ اچھا کام کرے تو اس کو اچھا بدلہ ملے یا برا کام کرے تو اس کو اس کی سزا ملے پورے طور پر، اس کے لیے یہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا تو صرف اور صرف کس لیے بنائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے اور گائیڈ لائن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، نبوی مارگدرشن کے مطابق آپ زندگی گزارو، اس کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے. ورنہ اچھے اعمال کا پورا بدلہ اور برے اعمال کی پوری پوری سزا اس دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی ہے. ہاں، کسی کو اس کی اچھائی کا کچھ اچھا بدلہ اور کسی کو اس کے کیے ہوئے کرتوت کی تھوڑی بہت سزا دنیا میں مل جائے تو یہ بات ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم اس دنیا میں بڑے عذاب کو چکھانے سے پہلے ایک قریبی عذاب اس کو چکھا دیتے ہیں اس کے کرتوت کا. جو کالے دھندے کر رہا ہے اس کا بڑا عذاب تو کہاں ہوگا؟ وہاں. لیکن اس دنیا میں دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے عذاب القریب، ایک تھوڑا سا نزدیکی عذاب جس کو کہا جاتا ہے، وہ چکھا دیتے ہیں اس کو لعلہم یرجعون، تاکہ اس عذاب کو دیکھ کر کے اس کو تنبیہ ہو جائے کہ دیکھو بھائی میں سیدھا نہیں رہتا ہوں، میرے دھندے درست اور ٹھیک نہیں ہیں، اور میں رب چاہی زندگی نہیں گزار رہا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنا تکلیف کے اندر مجھے مبتلا کر دیا، اور یہ تکلیف انہی اعمال کی ایک مختصر سی سزا ہے. یاد رکھو، دنیا میں کسی کو بھی پوری پوری سزا ملتی نہیں ہے. پوری پوری سزا تو کہاں ملنے والی ہے؟ آخرت میں ملنے والی ہے. یوم الجزا جس کو کہا، ابھی ہم بتائیں گے اس کو انشاءاللہ. تو وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم اس دنیا میں ایک قریبی عذاب یعنی مختصر سا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے لوگوں کو چکھا دیا کرتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جاوے، اپنے ان غلط کاموں کو چھوڑ دے، ان کو تنبیہ مل جاوے تھوڑی سی. اس لیے اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ، اور ہمارا دنیا کا عذاب تو اسی طرح کا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، بدلے کے دن، آخرت کے دن، جزا کے دن، سزا کے دن اور انصاف کے دن ہم جس عذاب کو تجویز کرنے والے ہیں اور جو سزائے مقرر کرنے والے ہیں،
اور جو سزائیں لوگوں کے اوپر نافذ کرنے والے ہیں اور جن سزاؤں سے لوگوں کو دوچار کرنے والے ہیں اور جن سزاؤں کو سے لوگوں کو گزرنا ہے اور کسی بھی طرح سے ان سزاؤں کو ان کے اوپر نافذ کرنا ہے، اکبر، وہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں، انسان اس کا اس دنیا میں رہتے ہوئے ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کسی بھی صورت کے اندر دار الجزا اور دار السزا نہیں ہے، پورے طور پر اس دنیا کے اندر بدلہ نہیں ملتا ہے، مگر ضرورت ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے، اچھوں کو چھانٹ دیا جائے بروں سے، تاکہ دونوں کے درمیان میں فرق ہو جائے، ورنہ اگر کسی کو جزا بھی نہ ملے، بدلہ بھی نہ ملے اور کسی کو سزا بھی نہ ملے، تو پھر دونوں سے جو عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک عمل کر رہا ہے اور ایک عمل نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس مطالبے کے پیچھے مطلب کیا؟ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کے اوپر اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو کالے کرتوت کرتے رہتے ہیں، جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر بدیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہتے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ان کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی سلوک کریں گے، ان کے ساتھ بھی ہم ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا کہ ان ایمان والوں کے ساتھ کرنے والے ہیں جو نیک اعمال کر رہے ہیں؟ کیا ان کا یہ گمان ہے کہ سواء محیاہم و مماتہم، اس دنیا کے اندر ان کا جینا اور ان کا مرنا یہ دونوں کا دونوں برابر ہے؟ کیا ان کا ایسا خیال ہے؟ کیا وہ اس طرح کا اپنے بارے میں فیصلہ کیے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا یہی ججمنٹ ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم اور وہ دونوں کیسے ہیں؟ برابر ہیں، ہماری زندگی یہی ختم ہو جانے والی ہے؟ ساء ما یحکمون، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارا یہ ججمنٹ اور تمہارا یہ فیصلہ ہے تو سنو اے لوگو، تمہارا یہ نہایت ہی غلط فیصلہ ہے، تمہارا بہت ہی برا ججمنٹ ہے، کبھی بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ تم کو چھوڑ دیے جائے۔ اسی بات کو قرآن ایک اور جگہ پر بیان کر رہا ہے، کیا کہ ام هل يستوي الاعمى والبصير، کیا یہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، ایک آدمی بینا ہے اور ایک آدمی نابینا ہے، ایک کو نظر آتا ہے اور ایک کو نظر نہیں آ رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بینا دیکھنے والے کی کیفیت الگ ہے اور نہ دیکھنے والے کی کیفیت کیسی ہے؟ الگ ہے۔ پھر قرآن آگے بیان فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ولا المسیء، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ قلیلا ما تتذکرون، ایک روایت، ایک قرات کے مطابق قلیلا ما تذکرون اور ایک قرات کے مطابق قلیلا ما تتذکرون، مختلف قراتیں ہیں، بہت سارے حفاظ کو اس کی بنیاد کے اوپر کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہاں تذکرون پڑھا جبکہ کیا ہے بولو تتذکرون ہے، لیکن قراتوں پر جن کی نظر ہوا کرتی ہے ان لوگوں کو اس قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ قلیلا ما تتذکرون، قلیلا ما تذکرون، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، ہاں قیامت تو آنے ہی والی ہے جس کے آنے کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، جس کے آنے کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، کوئی شک کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا ایمان نہیں ہے اس کے اوپر، تمہارا اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر تم یہ سمجھتے ہو کہ برا کرنے والے برائی کرتے رہیں اور نیکی کرنے والے نیکی کرتے رہیں، آخرت کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہاں پر ہمارا کوئی حساب اور کتاب ہونے والا نہیں ہے، وہاں پر کسی طرح کا کوئی بدلہ اور وہاں پر کسی طرح کی کوئی سزا اور وہاں پر کسی طرح کا کوئی انعام یا وہاں پر کسی طرح کی کسی تکلیف سے دوچار ہونا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
اے انسان یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے جس کو قرآن مقدس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، میں دنیا کے دینوں کا بھی مالک ہوں، میں یہاں کا بھی بادشاہ ہوں، مگر میں اسپیشل مالک یوم الدین، اے انسان میں بالکل وہاں کا بھی مالک ہوں، اور جہاں پر آنے کے بعد کسی کی کسی طرح کی کوئی ملکیت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بھی بادشاہ ہے اور آخرت کے بھی بادشاہ ہے، مگر اسپیشل اور خاص طور پر وہ اس مقام پر یوں کہہ رہا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور وہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ دنیا کے دینوں کا مالک نہیں ہے، وہ یہاں بھی مالک ہے، مگر اسپیشل اس لیے اس نے اس جگہ کے اوپر یہ بات کہی کہ دنیا میں تو انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنا رکھا ہے۔ انسان بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلاں بنگلے کا مالک کون ہوں؟ میں۔ فلاں کھیت کا مالک کون؟ میں۔ فلانی پراپرٹی کا مالک کون ہے؟ میں۔ ان کپڑوں کا مالک کون ہوں؟ میں۔ ان پیسوں کا مالک کون ہوں؟ میں۔ قرآن کے اندر یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا فهم لها مالکون۔ ترس تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اولم یرو، کیا انسان کو یہ بات نظر نہیں آتی ہے؟ ہاں، بہت دوڑتا ہے اور بہت اچھلتا ہے اور بہت کودتا ہے، اپنے میں مست رہتا ہے ہمیشہ۔ اولم یرو، کیا تجھے یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں سے جن چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی چوپایوں کو ہم نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، فہم لہا مالکون، اور تو اس کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ فہم لہا مالکون، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کے اوپر اپنی ملکیت کو جتاتے رہتے ہیں، جبکہ یہ اونٹ جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ میں اس کا مالک، خلقنا بایدینا، اللہ کہہ رہا ہے کہ مما عملت ایدینا، یہ اونٹ میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، یہ گھوڑے ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیے ہیں، یہ کھچر ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیے ہیں، یہ اونٹ اور اس قسم کی جتنی بھی جانوروں کی قسمیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اولم یرو، کیا تجھے یہ بات نظر نہیں آتی ہے؟ فہم لہا مالکون، اور پھر ان چیزوں کے اوپر اپنی ملکیت کے دعوے کرتا ہے، اور پھر بہت ذرا کر کے چلتا رہتا ہے اور بہت اترا کر کے چلتا رہتا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور یہ وہ جانور ہے کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے مطیع اور فرمانبردار بنا دیا۔ ایک اونٹ کی پیٹھ کے اوپر تو ہاتھ رکھتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یہ ریگستانوں میں اس انداز سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ سمندروں کے اندر کشتیاں دوڑتی رہتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ ہاں، تو کچھ جانور تو وہ ہیں کہ جن پر ہاتھ رکھتا ہے وہ تیرا مطیع اور فرمانبردار ہو کر کے تیرے سامنے بالکل کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ گھوڑے اور یہ ہاتھی جو ڈیل دول کے اعتبار سے اگر دیکھے جائیں تو تیرے اوپر قدم رکھے تو تیری ہوا نکال کر کے رکھ دے، مگر اللہ کہتا ہے کہ ان جانوروں کو، جو ڈیل دول والے جانور ہے، بڑے مضبوط جانور ہے، بڑے طاقتور جانور ہے، جن کی طاقت کا انسان صحیح معنی کے اندر اندازہ لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے صرف پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے تم کو ان جانوروں کا مالک بھی بنایا، اور مالک بنانے کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کو تمہارا مطیع اور فرما بردار بنایا کہ تم جب چاہتے ہو اس کے اوپر سواری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اتنا ہی تھوڑی کہا، قرآن اگلا جملہ جو کہہ رہا ہے وہ سنیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض وہ جانور جن کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو، تو بعض وہ جانور کہ جن کو تم کھاتے ہو، جو تمہارے سامنے آ کر کے جھک جاتے ہیں، اور جن کے اوپر تم چھری پھراتے ہو اور اس کا گوشت تم استعمال کرتے ہو۔ اولم یرو، اے انسان کیا تجھے یہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ تو اتنا اترا رہا ہے اور گمان میں مبتلا ہو گیا کہ اب ہم اچھا کرے یا برا کرے، ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہم زکوٰۃ ادا کریں کہ نہ کریں، ہم حج کریں یا نہ کریں، ہم گناہ کریں یا نہ کریں، ہم نیکی کریں یا نہ کریں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے اپنی مالکیت کے اوپر، اپنی ملکیت کے اوپر اگر گمن ہے تو یہ گمن مالک یوم الدین،
یوم الدین کو جب میں تجھے اپنے سامنے حاضر کروں گا، اس وقت تیرا یہ سب کا سب گمن چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی عارضی ملکیتیں جس پر پراپرٹی کے تو دعوے کر رہا ہے، سن اس کا حال تو میں تجھے دنیا میں ہی سمجھا رہا ہوں کہ تیرے باپ کی پراپرٹی یہ کہی جاتی تھی، یہ تیرے باپ کی زمین کہی جاتی تھی، یہ تیرے باپ کا بنگلہ کہا جاتا تھا، لیکن 5 فٹ 6 فٹ کے گڑھے کے اندر جیسے ہی دفنا دیا جاتا ہے، اس کی ملکیت کے کاغذات تک کو ختم کر دیا جاتا ہے اور یہ فوراً ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ فارورڈ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے رکھا ہے کہ دنیا میں ہی دنیا کے مالکوں کو اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے پاس آنے سے پہلے ہی یہ دنیا کی عارضی ملکیتیں اور یہ دنیا کی عارضی حکومتیں تو ختم ہو چکی ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ سنو تو صحیح کیا کہا، یومہم بارزون، یومہم بارزون، کون سے بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، وہ کتنا خطرناک دن ہوگا؟ فرماتے ہیں یومہم بارزون، وہ ایسا خطرناک دن ہوگا کہ ہم بارزون، پوری دنیا انسانیت آدم سے لے کر کے قیامت تک کے آخری انسان تک جتنے بھی اربوں کھڑبوں اور بلین ٹریلین جتنے بھی افراد اس دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ سب کے سب یومہم بارزون پروردگار کے سامنے ایک مرتبہ لمحوں کے اندر حاضر ہو جائیں گے، منٹوں کے اندر، ارے سیکنڈوں کے اندر حاضر ہو جائیں گے، وہاں منٹوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس منظر کو بھی قرآن نے بیان فرمایا، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جو اپنے نیچے کئی مردوں کو لیے ہوئے ہیں، ہزارہ سال سے اپنی زمین کے اندر اس نے اپنے ہی لوگوں کو کھا کر کے اپنے اندر سبو کر کے رکھا ہے، بہت ہی محفوظ جگہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پہنچا دیا ہے۔ ہاں یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی جتنی بھی خبریں ہیں اور اپنے پاس جتنا بھی راز موجود ہے یہ زمین سب کا سب باہر کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، وہ اتنا سخت دن ہوگا، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ یصدر الناس اشتاتا، لوگ جماعت در جماعت، لوگ ٹکڑیوں کی شکل کے اندر، لوگ بکھرے پڑے ہوں گے اس شکل کے اندر بھی، ہر طرح سے یصدر الناس اس میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوں گے اور لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کیوں جمع ہوں گے انسان؟ دنیا میں یہ سمجھتا تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، دنیا میں یہ سمجھ کر نماز چھوڑ دیا کرتا تھا کہ ہوگا، دیکھا جائے گا، دیکھی جائے گی، اور بھی بہت سارے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس میں کیا ہونے والا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تجھے میدان محشر میں رب کے حضور جمع کیا جائے گا کہ لیروا اعمالہم، تاکہ لوگ اپنا اپنا نام اعمال دیکھ لیں، اپنا چٹھا دیکھ لے کہ جس کو 2 فرشتوں نے یہاں بیٹھ کر کے لکھا تھا کہ جس میں سے ہر فرشتہ ایک چیز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جلوت میں بھی ہمارے ساتھ، ہماری خلوت میں بھی ہمارے ساتھ، جوانی میں بھی ہمارے ساتھ، بڑھاپے میں بھی ہمارے ساتھ، اب نماز میں ہے تو نماز میں ہمارے ساتھ، گناہ کے کاموں میں ہے تو گناہ میں بھی ہمارے ساتھ بٹھا کر کے رکھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کون سا وہ بول ہے جو تیری زبان سے نکلتا ہو اور یہ اس کو مضبوطی کے ساتھ لکھ کر کے تیار نہ رکھتے ہو؟ وہ کون سا اچھا عمل ہے جو تیرے آدھا سے جاری نہ ہوتا ہو اور اس کو یہ لوگ لکھ نہ لیتے ہو؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو کہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کا ایک ایک عمل دکھا دیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی، ارے اس سے بھی اگر چھوٹا حصہ آپ تسلیم کر سکتے ہو تو کرو، اگر اتنے حصے کے برابر بھی تم نے کوئی اچھا عمل کیا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہاں وہ اس کو وہاں پر دیکھ لے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر موجود پائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اگر ایک ادنا بھی برائی کی ہوگی تو یہ برائی بھی تیرے نامہ اعمال کے اندر تیرے سامنے لا کر کے رکھ دی جائے گی۔ وما یعزب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی رہتی نہیں ہے کہ وہاں پر رہے گی۔ تو قرآن نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ اس دن کا یہ مالک ہے کہ جس دن یومہم بارزون، یومہم بارزون، لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں گے، حاضر۔ مجال ہے کسی کی کہ وہاں پر چھپنے کی کوئی کوشش کرے؟ نہیں چھپ سکتا۔ اگر کوئی چھپنا چاہے تو فرمایا لا یخفی علی اللہ
لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے سامنے اے انسان تیری ایک چیز بھی چھپ نہیں سکتی ہے، تیرا ایک راز بھی وہاں پر راز نہیں رہے گا، تیرا ایک بید بھی وہاں پر بید نہیں رہے گا، تیرا ایک رہسیہ بھی وہاں پر رہسیہ رہنے والا نہیں ہے۔ ہر چیز کو لا یخفی علیہ، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز تیری وہاں پر مخفی رہنے والی نہیں ہے۔ اور پھر خود خدا وہاں پر کہے گا ہاں دنیا میں بہت دناحت کے ساتھ رہتا تھا، دنیا میں اگر کسی نے نماز کے لیے کہہ بھی دیا گیا تو کہ مجھے کہتا ہے اور آستین چڑھاتا تھا وہاں پر، وہ تیرا خیر خواہ تھا اور تو نے اسی کو اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ تیری دینداری اور تیری بے دینی کے اوپر اگر کسی نے نکتہ چینی کی تو آپے سے باہر ہو جایا کرتا تھا۔ رب تبارک و تعالی قسم خدا کی وہاں پر خود یہ اعلان کہے گا کہ کہو لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کے کنٹرول اور کس کے قبضے میں ہوگی؟ آج کا شہنشاہ اعظم کون ہوگا؟ آج مالک الملک کون ہوگا؟ ہاں قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض، پہلے سے کہہ دیا ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، زمین کے نیچے کی بادشاہت بھی اسی کی، زمین کے اوپر کی بادشاہت بھی اسی کی، آسمان کے نیچے اور آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان سے بھی اوپر اور اس سے بھی اوپر، پوری جہان اور جہان سے جہان اور دنیا سے دنیا اور عالموں سے عالم، جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے قرآن مقدس کے اندر اس بات کو ایک دم واضح کر کے رکھ دیا کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی ایک یکتا کی، اسی ایک زبردست کی اور اسی ایک غالب کی بادشاہت ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ وہ ڈروکے گا، ادھار مار کر کے کہے گا، سناٹا چھا جائے گا وہاں پر۔ کتنا سناٹا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، یہاں تو اگر کسی نے کانٹا بھی چبھو دیا تو تیری آواز اس طرح سے نکلا کرتی تھی کہ لوگوں کے کان پھٹ جایا کرتے تھے، لیکن آج تیری ہوا نکال کر کے یہاں پر رکھ دیا جائے۔ تو کتنا گمن کرتا تھا اپنی اس سمجھ لیجئے کہ شیر جیسی آواز کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی۔ ہاں بن بناہت کی بھی وہاں پر آپ کو جو ہے موقع نہیں ملے گا۔ فلا تسمع الا ہمسا، وہاں پر سنسناہٹ بس، جیسے ہوا چلتی ہے نا کبھی ایک دم سناٹا ہوا کرتا ہے، طوفان اور آندھی کا موقع ہوا کرتا ہے، ہر انسان اپنے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس موقع کے اوپر جب ہوائیں چلتی ہے تو سنسناہٹ کی وہاں پر آواز آتی ہے۔ قرآن نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آوازیں وہاں پر ایک دم جھک جائے گی رحمان کے سامنے، پست ہو جائے گی، وہاں پر بالکل سائلنٹ ماحول ہو جائے گا، صرف اتنا سا ماحول کہ فلا تسمع الا ہمسا، وہاں پر نہیں سنائی دے گی مگر صرف ایک تھوڑی سی سنسناہٹ وہاں پر سنائی دے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دے گا۔ ایسے موقع کے اوپر رب تبارک و تعالی انسانی برادری کے سامنے بڑوتی گرج کر کے کہے گا، اپنی اصل شان میں آ کر کے کہے گا، ہاں کیا کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کون بول سکتا ہے وہاں پر؟ کوئی نہیں بول سکتا ہے، ہاں کوئی نہیں بول سکتا۔ لا یتکلمون، قرآن نے اس منظر کو بھی بیان کیا ہے۔ کیسا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، الگ الگ جگہوں پر یہ سب باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے، الگ الگ جگہوں پر جہاں جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں بیان فرمایا۔ تو ایک جگہ پر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لا یتکلمون، ہاں رب کے دربار کے اندر رب کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی وہاں پر۔ آپ کسی کی ہمدردی تو کیا دکھلانا چاہے، آپ اپنے بارے میں بھی وہاں پر بات نہیں کر سکتے۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی کہ فلانا صاحب کنٹرول میں نہیں ہے، چلو میں آتا ہوں، میں ان سے بات کر لوں گا۔ وہ صاحبوں کا صاحب اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہ اعظم جس کو کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے لا یتکلمون، اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ زبان اٹھا کر کے بات کر سکے، الا من اذن له الرحمن، ہاں وہ رحمان اپنی شان رحیمی کی بنیاد کے اوپر اگر کسی کو اجازت دے دے، وہ کون اجازت پانے والے ہوں گے؟ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اجازت پائیں گے، وہ کچھ بات کر سکیں گے وہاں
پر، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہوگی وہاں کہ وہ کوئی وہاں پر اس کے سامنے بات کر سکے۔ اللہ اس سوال کا جواب پہلے تو خود سوال کرتے ہیں کہ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، سناٹا ہوگا نہیں وہاں، تو کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی وہاں پر، سب کے منہ بند ہو گئے ہوں گے، ہر ایک اپنے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گا، کیا کہے گا خود؟ للہ الواحد القہار، وہ کہتا ہے خود کہ بادشاہت اس ایک اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے، جو یکتا ہے، الذی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا، اللہ الصمد، اس تنے تنہا کی جو بالکل بے نیاز ہے، جو اپنی کائنات کے باپ میں ذرہ برابر کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، کب سے ہے، جب سے وہ ہے کوئی نہیں جانتا ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت، آج کی شہنشاہیت، اور آج اگر کسی کا حکم چل سکتا ہے تو کس کا؟ اس ایک کا چلے گا جو قہار، جو سب کے اوپر کیسا ہے؟ غالب ہے، جو سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اسی کے اوپر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر آ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کے مقابلے کے اندر آ نہیں سکتا ہے۔ اور پھر وہ خود کہے گا، معلوم اے انسانوں، دنیا میں عملی طور پر یہ دھندے کرتے ہوئے وہ اس بات کا احساس دے رہے ہو کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم اپنی روش کے اوپر ہے، قرآن کہتا ہے کہتا رہے، نبی نے کہا وہ کہا ہوگا، ہمیں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، آ جا بیٹا، آج میدان کے اندر میں تجھے بتاتا ہوں اپنی بادشاہت کتنی زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں اسی بدلے کے دن کا میں مالک ہوں، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کا دن اتنا سخت ہے کہ ہر نفس نے، ہر جان نے جو کچھ بھی اب تک کیا تھا اس کا بدلہ آج دیا جائے گا، اچھوں کو ان کی اچھائی کا صلہ دیا جائے گا اور بوڑھوں کو ان کی برائی کے اوپر سزا دی جائے گی۔ اور میں ایسا بادشاہ ہوں، ایسا بادشاہ کہ دنیا میں تو اگر کسی کو تھوڑی سی بادشاہت مل جاتی ہے تو وہ ظلم کرنے کے اوپر اتر آتا ہے، وہ زیادتی کرنے کے اوپر اتر آتا ہے، وہ مار پیٹ کے اوپر اتر آتا ہے، وہ جلا وطن کر دیا کرتا ہے، وہ قید خانوں میں ڈال دیا کرتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ بس چلے تو وہ پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا دیا کرتا ہے، گولیاں مار دیا کرتا ہے، زیر زمین دفنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں ایسا ظلم ہونے والا نہیں ہے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی مجرم کو سخت سزا جتنا وہ مستحق ہے اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی، اور جس نے جو کچھ کیا ہے اسی کے مطابق آج اس کے ساتھ معاملہ اور سلوک کیا جائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اے بندو بہت ہی جلد حساب سے نمٹنے والا ہے، بہت جلد حساب سے نمٹنے والا ہے۔ اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود ذرا چیک کر لیا کرو، اپنی آڈٹ کر لیا کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیا کرو کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں، میں کیا خدا کا بندہ بنا ہوا ہوں کہ نہیں بنا ہوا ہوں۔ حاسبوا، تم اپنا حساب کر لو، تم اپنے آپ کو جانچ لو، تم اپنے آپ کو بھانپ لو، قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ خود خدا تم کو حساب کے کٹہرے کے اندر لا کر کے کھڑا کر دے، اسے پہلے اپنا حساب چکا لیجئے اور اپنا حساب درست کر لیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی لیے تو صحابہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، صدیق اکبر کے بارے میں غالباً کہ اس دن کا نام سنتے تھے تو کہتے تھے اے کاش کہ مجھے اللہ پیدا نہ کرتا، اور اگر کرتا تو ایک گھاس کا میں ٹن کا ہوتا۔ کیوں؟ اس دن کیسے رب کے سامنے ہم کھڑے رہ سکیں گے، کیسے اپنی زندگی کا حساب اس کے سامنے چکا سکیں گے، کہاں سے ہم اس کی دی ہوئی زندگی اور اس زندگی کے ایک سانس کی قیمت چکا سکتے ہیں، کیسے چکا سکیں گے، اس کی دی ہوئی آنکھوں کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں تو اس لیے دی تھی کہ لوگوں کی اچھائی دیکھ کر کے ماشاء اللہ پڑھتا، الحمدللہ پڑھتا، برائی دیکھ کر کے انا للہ پڑھتا، لیکن یہ ہے کہ کسی کی اچھائی دیکھ کر کے اس کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ یہ آنکھیں اس لیے تھوڑی دی تھی کہ حسد کیا جائے، یہ آنکھیں اس لیے تھوڑی دی تھی کہ برائیاں دیکھی جائے، اس لیے دی تھی کہ قرآن دیکھ کر کے تو اس کی تلاوت کرے، اس لیے نہیں دی تھی کہ ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر
غلط اور خراب نگاہیں اٹھائی جائے، اس لیے یہ نگاہیں ہم نے تم کو نہیں دی تھی۔ آج آ جاؤ میرے کٹہرے کے اوپر، اس لیے کہ میں بڑا بادشاہ ہوں اور میں اس دن کا بادشاہ ہوں، مالک یوم الدین، جس کو انصاف کا دن کہا جاتا ہے۔ آ جاؤ، آج تمہیں میری عدالت کے اندر آ کر کے حساب چکانا ہے۔ یہاں سے چھوٹنے والے نہیں ہو تم، کیسے چھوٹ سکتے ہو؟ یہاں سے ہرگز تم کو چھوڑا نہیں جائے گا یہاں سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ مالک کون ہو سکتا ہے؟ مالک تو وہی ہو سکتا ہے کہ نمبر ایک وہ خالق بھی ہو۔ سنو دھیان سے، دنیا میں مجھے اور آپ کو جو ملکت ملی ہے اور جو ہم کو مالک بنایا گیا ہے وہ عارضی ہے، اس کی میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ دنیا کے اندر ہر چیز کے مالک ہونے کے باوجود بھی ہم غلام، اس کی دلیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ مالک وہی بن سکتا ہے اور مالک اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جو نمبر ایک خالق بھی ہو، یعنی کہ وہ پیدا بھی کر سکتا ہو۔ بتاؤ دنیا میں ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کی ذات کے علاوہ؟ دنیا کے کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ بہت محنت کی کہ کسی طرح سے یہ روح کے معاملے کو جان لیوے اور سمجھ لیوے۔ سائنٹیفک اعتبار سے اس کے پیچھے کافی ریسرچ کیا گیا، لیکن خدا کی بنائی ہوئی روح تک آج کسی کی رسائی نہ ہوئی ہے اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یسألونک عن الروح، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں محمد کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ روح نام کی کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے اندر ہوتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح کا معاملہ میرے پروردگار کی طرف سے ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ آج تک کوئی اس راز تک پہنچا ہی نہیں ہے اور کوئی اس راز تک پہنچ نہیں سکتا ہے کہ یہ روح کا معاملہ کیا ہے۔ یہ جو میرے پروردگار نے پیدا کر رکھی ہے کوئی ایسا فاطر ہے، کوئی ایسا نیچر بنانے والا، فاطر کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہے کوئی ایسا پرکرتی کا سرجن، ہے کوئی ایسا نیچر بنانے والا، ہے کوئی ایسا خالق یعنی کہ چیزوں کو پیدا کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کے اندر رب کا معنی پایا جاتا ہو، یعنی جس کے اندر ربوبیت پائی جاتی ہو، جو تربیت کرتا ہو، جو پرورش کرتا ہو، جو پالن ہار ہو، وہ مالک ہو سکتا ہے۔ دو اور تیسرے نمبر کے اندر جس کے پاس حکومت ہو، جو حاکم ہو، اور حاکم بھی کیسا؟ احکم الحاکمین، مضبوط فیصلہ کرنے والا۔ ہے کوئی دنیا کے اندر رب کے علاوہ ایسا کوئی؟ ارے آسمانوں میں بھی کوئی نہیں اور زمینوں کے اندر بھی ایسا کوئی نہیں پایا جاتا ہے سوائے میرے پروردگار کے۔ یہ صفات کا حامل کوئی نہیں تو میرے پروردگار کے علاوہ دنیا اور آخرت کا مالک حقیقی بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو دنیا انسانیت کے سامنے رکھا اور کہا کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کالم بتلا دیے تھے اور ان کالموں کے مطابق تمہیں عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب اگر کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اگلے مرحلے کا انتظار کرو۔ یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے اور اس عقیدہ آخرت کی طرف دھیان دلانے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کے بعد فوراً مالک یوم الدین کہا، اور کہیں کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اتنی ساری رحمت مولانا نے بیان کی 2-4 دنوں تک، تو اس کی بنیاد پر تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری مغفرت ہو ہی جائے گی، ہے نا؟ اس غمن کے اندر اور اس غرور کے اندر رہتا ہے تو کہتا ہے کہ اب نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ زکوٰۃ نہیں بھی دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میں رحم والا ہوں، لیکن میں رحم بھی اسی پر کروں گا جس پر میں چاہوں گا۔ بتائیں مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ کی مشیت میرے ساتھ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ ہم پر بھی رحم کرنا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ رحم تو کرنے والا ہی ہے، اس کو کہاں منع کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ میں جس پر چاہوں گا اس پر رحم کروں گا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے کس کے بارے میں رحم کرم کرنا چاہا ہے، اس لیے ہر شخص فکر مند ہے اس بات کا کہ میں نماز پڑھوں گا تبھی جا کر کے میرے اوپر رحم کا معاملہ کیا جائے گا میرے ساتھ، اور اگر میں نے نہیں پڑھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ چاہے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔
اس لیے آگے کا جملہ ارشاد فرمایا کہ بے شک میری شان رحیمی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو چن چن کر کے معاف کر دیا جائے. اور میں نے آپ کو مسلم شریف کے حوالے سے 2 قصے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جو بیان ہوئے تھے سنا دیے. اس سے انسانوں کو رحمت کی امید بندھتی ہے، لیکن مالک یوم الدین کہہ کر کے بتلا دیا کہ سن، میں جہاں رحم و کرم والا ہوں وہیں پر میں گرفت کرنے والا بھی ہوں، وہیں پر میں پکڑ دکڑ کرنے والا بھی ہوں. ہاں اس لیے کہ انصاف کا کٹھیرا ہوگا، وہ ایسا دنیا کا انصاف کا کٹھیرا نہیں ہوگا. دنیا میں بھی جج پائے جاتے ہیں، دنیا میں بھی منصف پائے جاتے ہیں، دنیا کی عدالتوں کے اندر بھی جو ہے نیائی ہوتے ہیں اور انصاف ہوا کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آج بھی وہاں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دنیا کے منصفوں میں اور دنیا کے انصاف کرنے والے اور ججوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے. کیا فرق پایا جاتا ہے؟ کہ دنیا کے جج فیصلہ کرتے ہیں مگر وہ حکومت کے قانون اور ملک کے کانسٹیٹیوشن، ملک کے بندارن اور ملک کے دستور کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنے کے پابند ہے. وہ اپنی طرف سے کوئی چیز کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. لیکن میرا پروردگار ایسا مالک اور ایسا انصاف کرنے والا، ایسا بدلہ دینے والا، ایسی جزا دینے والا اور ایسی سزا دینے والا کہ وہ کسی کے قانون کا پابند نہیں ہے، کسی کے قانون کا پابند نہیں. اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ مالک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں. اس لیے اس نے بہت ہی مضبوط انداز کے اندر یہ بات کہی کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس لیے انسانوں بہت ڈر کر کے زندگی گزارنی ہے. جہاں رحم و کرم کا سہارا لے کر کے زندگی گزارنی ہے، وہیں اتنی ہی خوف کے ساتھ اور اتنا ہی ڈر رکھ کر کے زندگی گزارنی ہے. اس لیے کہ یہ عقیدہ آخرت ہے. یہ آخرت میں رب کے حضور کھڑا ہونے کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. الحمدللہ میں توحید کو بیان کر دیا، رب العالمین توحید کو بیان کر دیا. الرحمن الرحیم کے اندر رسالت کو بیان کر دیا، میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے کر دی ہے. اور مالک یوم الدین کے اندر اس نے کس کو بیان کیا؟ عقیدہ آخرت کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ 3 موٹی موٹی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا اور پھر ایک سبجیکٹ کو ختم کر رہا ہے اور دوسرے سبجیکٹ کی طرف انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے. ایک وشے پورا کر رہا ہے اور دوسرے وشے کی طرف اچانک کو اس کو لے جا رہا ہے، مگر اس پر جانے کے لیے ہمیں پرسوں کا انتظار کرنا پڑے گا. اب انشاءاللہ کل اخیر میں یا پھر پرسوں ابتدا کے اندر اس منظر تک ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی یوم جزا یعنی کہ اللہ کے حضور کھڑے رہ کر کے حساب دینا ہے، اس استحضار کے ساتھ گزارنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے. ایک بات بتا دوں کہ آئندہ کل سے ہمارا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. اعتکاف کے سلسلے میں 2 روایتیں مختصر سی آپ کو سنا دیتا ہوں بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 دن کے اعتکاف کی برکت سے اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں. کتنے؟ 3 خندق ہیں. گویا اتنی دور اس سے جہنم ہو جاتی ہے، وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے. اور لکھا ہے کہ 1 خندق کے درمیان کی دوری یعنی کہ ڈسٹنس کتنی ہے؟ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، پورب سے لے کر کے پچھم تک، اتنی 3 خندقیں کر لی جائے تو اتنی دوری اس انسان کے درمیان میں ہو جاتی ہے اور جہنم کے درمیان جو صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے. خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے جنہوں نے 30 دن کا اعتکاف کیا، اور خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے جو 10 دن کا آئندہ کل سے اعتکاف کریں گے. اور ایک روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا آخری عشرے کا، یہاں تک کہ آپ کی موت واقع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی. پھر فرماتی ہے کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہم ازواج مطہرات مسلسل پابندی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتی تھی. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں نے جس قدر اس زمانے کے اندر آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا، وہی عورتوں نے بھی اتنا ہی اہتمام فرمایا ہے. ہماری مستورات کو بھی چاہیے
کہ ہمارے گھر کے کام کاج کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے اپنے ہی گھر کے ایک کونے کے اندر ایک جگہ کو متعین کر لے، اپنے ضرورت کے کاموں کے اندر لگنا چاہے لگ سکتی ہے، مگر اس کے بعد پورا وقت اپنا اسی ایک جگہ کے اندر لگاوے اور 10 دن کا اعتکاف کرے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ دنیا سے آپ تو پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی یہ سنت متواترہ جو تھی، گویا کہ آپ علیہ السلام کی یہ مسلسل یہ جو سنت تھی 10 دن کے اعتکاف کی، جس کو مسنون اعتکاف کہا جاتا ہے، ہم ازواج نے، ہم عورتوں نے، ہم آپ کی بیویوں نے اس کو گویا کہ ناگاہ نہیں ہونے دیا تھا۔ اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ اس اعتکاف کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور انہیں چاہیے کہ اپنی مستورات کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دیا کرے اور ان کو بھی تھوڑی بہت ڈھیل اور چھوٹ دے، تاکہ وہ بھی اپنی عبادت کے اندر لگے اور وہ بھی اس مسنون اعتکاف کا ثواب حاصل کرے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر ایک سے زیادہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں تو 2 میں سے کسی ایک کو اس سال کے لیے اعتکاف میں لگا دیں، اور تم دوسرے سال میں اس طرح باری باری کم سے کم ایک مرتبہ اعتکاف بھی کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی برکتیں گھر کے اندر بھی آئے گی، اور گھر میں جو جھگڑے اور گھر میں جو لڑائیاں اور بے برکتیاں پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کی بنیاد کے اوپر یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں اور مال اور رزق کی بے برکتیوں کو ختم فرما کر برکت والا رزق بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ شریف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب۔ اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم أنت رب لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم۔ اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الأموال والأولاد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النفس، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الإبليس، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الإبليس وجنوده۔ اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم
अल्लाहुम्मा अर्हमना अल्लाहुम्मा ज़िदना अल्लाहुम्मा ज़िदना अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना अल्लाहुम्मा अर्हमना वला तनकुसना अल्लाहुम्मा अर्हमना अल्लाहुम्मा अर्हमना अल्लाहुम्मा अर्हमना अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहम मौताना अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहम मौताना अल्लाहुम्मा इश्फिना वश्फी मरदाना अल्लाहुम्मा इश्फिना वश्फी मरदाना अल्लाहुम्मा इश्फिना वश्फी मरदाना अल्लाहुम्मा नक़्क़िना मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यदु मिनद दनस अल्लाहुम्मा नक़्क़िना मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यदु मिनद दनस अल्लाहुम्मा नक़्क़िना मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यदु मिनद दनस अल्लाहुम्मा बा'िद बैन ख़तायाना اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم دمر ديارهم اللهم دمر ديارهم اللهم مزق جمعهم اللهم مزق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے اے اللہ جان کر انجان کر خلوت میں جلوت میں اے اللہ ظاہری طور
طور پر، اے اللہ علانیہ طور پر، اے اللہ خفیہ طور پر، اے اللہ ہر اعتبار سے اور ہر طرح کے گناہ کیے ہیں، اے ربا ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیری گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ ہم اتنے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم تیری پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ اتنے دھندے ہم کر چکے ہیں، اے ربا معاف فرما دے، معاف فرما دے، اے اللہ تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ دنیا میں بھی تو ہمارا سہارا، قبر میں جانے کے بعد بھی تو ہی ہمارا سہارا، محشر میں بھی تو ہی ہمارا سہارا، اے اللہ فیصلے کے دن بھی تو ہی ہمارا سہارا، اے اللہ زندگی کے ہر لمحے ہم تیرے محتاج ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہم بے نمازیوں کو نماز کی توفیق سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہم بے روزگاروں کو، اے اللہ بے روزوں کو، اے اللہ روزے کی اے اللہ توفیق سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہم کو تو نے مال دیا لیکن ہم صحیح ڈھنگ سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اللہ ہمیں معاف فرما کر اے اللہ آئندہ پورا حساب کر کے ہمیں زکوٰۃ نکالنے والے بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنی زمینوں کا عشر اور اپنی زمینوں کا خراج نکالنے والے بنا دے، اے اللہ برے باڑا، اے اللہ رحمت کی برسات کی ہم تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم کسان پیشہ لوگ ہیں، ہم بیج بو کر کے اللہ تیار بیٹھے ہیں، اللہ ہم کھیتوں کو تیار کر کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس مویشی اور چوپائے اور جانور بھی ہے، اے اللہ ان کے حال پر بھی رحم فرماتے ہوئے رحمت والی بارش کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں رحم والی بارش عطا فرما دے، اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما دے، اے اللہ طوفانوں والی بارش سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تباہی مچانے والی بارش سے ہماری تو حفاظت فرما، اے اللہ ہر اعتبار سے اے اللہ ہر طرح کی رحمت ہم پر نازل فرما دے، ہر طرح کی رحمت کو ہم پر نازل فرما دے، اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، اے اللہ مسلم حکمرانوں کو اے اللہ ٹھیک حکمرانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ انہیں انسانی اور اسلامی ذہن عطا فرما، اے اللہ انہیں اسلامی اور انسانی ذہن عطا فرما، اے اللہ تیرے قرآن کے مطابق اے اللہ تیرے نبی کی سیرت و سنت کے مطابق حکومت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما دے، ان کی نیک آرزویں پوری فرما دے، اے اللہ ان کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، اے اللہ ایک دوسرے ساتھیوں کے اوپر رحم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہم ایک دوسرے سے بہت بدگمان ہو چکے ہیں، اللہ بہت بدگمان ہو چکے ہیں، اللہ کسی کو ہم اپنا خیر خواہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اے ربا اس بدگمانی کو ختم فرما دے، اے اللہ یہ بڑا خطرناک مرض ہم میں گھر کر چکا ہے، اللہ اس مرض سے ہمیں شفاء کاملہ نصیب فرما، شفاء کاملہ نصیب فرما، شفاء کاملہ نصیب فرما، حسن ظن بہت بڑی نعمت ہے، کسی کے بارے میں اچھا گمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ نعمت عطا فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ نعمت عطا فرما دے، اے اللہ روحانی اعتبار سے ہم بڑے مریض ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی ہم مریض ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ ظاہری باطنی اے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ مستبرہ نصیب فرما دے، اے اللہ اولاد نرینہ کے خواہشمند کو اولاد عطا فرما، اے اللہ اولاد کے خواہشمند کو اولاد عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اور تیری مطیع و فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہمیشہ کے لیے تیری فرما بردار بنا دے، ہمارے لیے اور عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی صحیح تربیت فرما دے، اے اللہ ان کی صحیح تربیت فرما دے، اے اللہ ہماری جوان عورتیں اور جوان مرد اے اللہ ہر ایک کو تو قبول فرما لے، ہر ایک کو تو قبول فرما لے، اے اللہ وہ جوان نوجوان اور وہ جوان بیٹیاں جو گھروں کے اوپر اے اللہ کسی نیک
سیرت شوہر یا بیوی کے لیے اللہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کو تو نیک صورت نیک سیرت جوڑے نصیب فرما دے، اے اللہ ہر ایک کے ماں باپ کو ان کی فکروں سے تو آزاد فرما دے، اے اللہ ان جوانوں کو بھی اپنی فکروں سے اور ان جوان بیٹیوں کو بھی اپنی فکروں سے تو آزاد فرما دے۔ تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تیرے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اے اللہ جو تو کام کرتا ہے بڑی مصلحتیں اور حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہم نادان ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم ناواقف ہیں، ہمیں ان حکمتوں کا عطا پتہ نہیں ہوا کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں راضی کر لے اور اپنے سے راضی ہو جا، تو راضی کر لے اور اپنے سے راضی ہو جا، راضی کر لے اور اپنے سے راضی ہو جا، اے اللہ ایسا بندہ بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ ہم بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی گیپ سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں بھی ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اے اللہ دونوں جگہ پر ایک اچھا گھر نصیب فرما دے، اے اللہ دونوں جگہ پر ہر ایک کو ایک بہترین پرسکون مکان نصیب فرما دے جہاں بیٹھ کر کے اللہ تیری عبادت کر سکے، تجھے یاد کر سکے، اور جہاں بیٹھ کر کے جنت کے گھر کی ہم تیاری کر سکے، اے اللہ ایسا گھر ہر ایک کو نصیب فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مدارس کی مساجد کی دینی درسگاہوں کی خانقاہوں کی مکتبوں کی دینی تنظیموں کی دینی کام کرنے والوں کی اللہ ہر ایک کی تو مدد فرما اور ہر ایک کی تو حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دے، اللہ بار بار روز رسول پر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کے ہم سب کو سعادت نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، اے اللہ یہ مجمع بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے، اے اللہ تیرے قرآن کی نسبت پر یہ لوگ بیٹھتے ہیں، اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اس مجمع کو قبول فرما لے، اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے مجمع کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ چھوٹے بچے جن کو پورا مضمون سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن وہ بھی بیٹھتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کو بٹھاتے ہیں، اے اللہ ہدایت کی دولت سے ان کو بھی اور ہم سب کو مالا مال فرما دے، اے اللہ دوا میں ہدایت نصیب فرما اور اس ہدایت کے اوپر ہم سب کو استقامت نصیب فرما، قرآن کی نسبت پر بیٹھنے کو اے اللہ تجھے بہت پسند آتا ہے، اس نسبت پر ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، اے اللہ اس نسبت کے اوپر تو ہم سب کی جائز تمناؤں کو اے اللہ پوری فرما دے، اور اسی نسبت پر ہم سب کی اللہ دوا میں مغفرت فرما دے، دائمی مغفرت فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ اچھی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، اے اللہ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔